اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مدد حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ انسان اپنی زندگی میں مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں جھیلتا ہے، ہر طرف سے مشکل حالات بندے کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ تو ایسے میں جو انسان کے پاس سہارا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی جو مضبوطی کے لیے ہتھیار ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر ہے، صبر۔ اور یوں تو یہ صبر ساری ہی عبادات میں پایا جاتا ہے، ہر عبادت کے اندر صبر کا عنصر ضرور موجود ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، لیکن نماز میں تو بہت ہی خاص درجے میں یہ صبر کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو صبر ہے یہ ہے کیا؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے کوئی مشکل اور تکلیف آ جائے تو برداشت کر لینا، لیکن اصل جو صبر ہے وہ تین قسم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام دیے ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو جما کے رکھنا۔ کہیں خواہش آتی ہے، کہیں کوئی اور رکاوٹیں آتی ہیں، کوئی اور تقاضے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں چھوڑنا۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہ نہیں کرنے، ان سے رکے رہنا۔ راستے میں کتنی رکاوٹیں آئیں، لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع آئے، کتنا ہی نقصان کا اندیشہ ہو، وہ کام نہیں کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ آپ کو کسی جگہ پہ رکھتے نہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے کہیں رکھ لو، مجھے کوئی ملازمت دے دو، تو آپ اپنی ساتھ یہ ریکوائرمنٹ بھی رکھا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف نہیں کروں گا۔ جب آپ یہ ریکوائرمنٹ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بہترین فیصلہ ہوگا نا وہ فرمائیں گے۔ آگے چل کے آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم اطاعت گزاری کے ساتھ مجھے یاد رکھو گے تو عنایات اور نعمتوں کے ساتھ میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ غلطی وہاں پہ ہوتی جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں اچھے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے۔ جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے ہی ہمارے حق میں فیصلے آئیں گے۔ تو صبر، اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کے کام دیے ان پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، جن کاموں سے منع کیا ان سے بچے رہنا، اور پھر اس کے ساتھ جو مشقتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اس پہ بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا اور ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ یہ ہے صبر کی اصل حقیقت، مکمل حقیقت۔ اور نماز کے اندر یہ صبر بہت اتم اور اکمل درجے میں پایا جاتا ہے۔ آپ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، آپ یوں کھجلی نہیں کر رہے، آپ یوں نہیں دیکھ رہے، آپ دل میں کوئی چیز سوچنا نہیں چاہ رہے، خود بخود خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ خود سے نہیں چاہتے۔ اور آپ کوئی حرکت بلا وجہ اور بہت ہی ضروری جو حرکت ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی حرکت نہیں کرتے، کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں، بس ایک سانس چل رہی ہے اور بندہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہا ہے۔ یہ ہے کمال درجے کا صبر جو نماز میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو چیزوں کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کو اپنے ساتھ پائیں گے۔
بندے کو فوراً سے کسی چیز پہ نہیں گر پڑنا چاہیے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا، یہ میں کر لیتا ہوں. نہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھ کر پھر یہ دیکھیں میرے لیے بہتر ہے یا میرے لیے بہتر نہیں. یہ بات کی چیز ہے کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. پہلے کی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں. جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون اور چین اور اطمینان بھی عطا فرماتے ہیں.